ہر سال 14 اگست کے دن جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، پروگرامز کیے جاتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی رک کر یہ سوچا کہ یہ ملک کیسے بنا؟ ایک ایسی سرزمین جو کبھی نقشے پر موجود ہی نہیں تھی، وہ اچانک کچھ سال پہلے کیسے وجود میں آئی؟ اس کے پیچھے کن لوگوں کی قربانیاں، کن لیڈرز کے فیصلے اور کن حالات کا ہاتھ تھا؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانوں کا زوال کیسے شروع ہوا، پھر یہ کہ پاکستان کا نظریہ کیسے پیدا ہوا اور مسلم لیگ کیسے بنی، اس کے بعد یہ کہ آخری 7 سالوں میں پاکستان کی طرف کا سفر کیسے طے ہوا، اور آخر میں یہ کہ 14 اگست 1947 میں پاکستان کیسے وجود میں آئے اور اس کی قیمت کیا چکائی۔ میں ہوں آپ کا مہربان بہرام صاحب اینڈ ویلکم ٹو بہرام ڈسٹرکٹ ٹو۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز بغاوت کہتے ہیں، بر صغیر کے تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے مسلمانوں کی سیاسی اقتدار کا باقی ماندہ خواب بھی چکنا چور کر دیا۔ اس جنگ سے پہلے مغل بادشاہت اگرچہ محض علامتی حیثیت ہی رکھتی تھی، مگر ایک علامت کے طور پر مسلمان اقتدار کی یادگار ابھی بھی زندہ تھی۔ جنگ کے ناکامی کے بعد انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جلا وطن کر دیا اور مغل خاندان کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا۔ انگریزوں نے اس بغاوت کا الزام بڑی حد تک مسلمانوں پر ڈالا، کیونکہ بغاوت کی علامتی قیادت مغل بادشاہ کے نام سے جڑی تھی۔ نتیجتاً مسلمانوں کے خلاف سخت پالیسیاں اپنائی گئی، ان کی زمینیں ضبط کی گئی تھی، سرکاری ملازمتوں سے انہیں دور رکھا گیا تھا اور دلی جیسے مذہبی تہذیبی مراکز میں بڑے پیمانے پر تباہی مچی گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق جنگ کے بعد کے برسوں میں دلی کی مسلمان آبادی کا ایک بڑا حصہ شہر بدر کر دیا گیا اور شہر کی معروف علمی اور ثقافتی زندگی تقریباً ختم ہی ہو گئی۔ انگریزی تعلیم اور سرکاری زبان کے طور پر انگریزی کا نفاذ نے مسلمانوں کو مزید پیچھے دھکیل دیا، کیونکہ روایتی مدرسوں سے تعلیم پانے والے مسلمان اشرفیہ نئے نظام میں اپنا جگہ نہیں بنا سکے، جبکہ ہندو اشرفیہ نے انگریزی تعلیم کو تیزی سے اپنا کر سرکاری اور تجارتی شعبوں میں برتری حاصل کر لی۔ 19ویں صدی کے آخر میں صورتحال یہ تھی کہ برٹش انڈیا کی سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی ان کی آبادی کے تناسب سے کہیں زیادہ کم تھی۔ اس پسماندگی کے دور میں ایک شخصیت ابھرا جس نے مسلمانوں کی سمت بدل ڈالی، سر سید احمد خان۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی بقا صرف جدید مغربی تعلیم اپنانے میں ہے۔ 1975 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قیام کیا، جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنی۔ اس ادارے نے مسلمانوں کی ایک ایسی نئی پڑھی لکھی نسل تیار کی جو مغربی علوم اور جدید سیاسی شعور سے آراستہ تھی۔ سر سید نے مسلمانوں کو انگریزوں سے تصادم کے بجائے تعاون اور تعلیم کی راہ پر اپنانے کی تلقین کی، اور یہی سوچ بعد میں جا کر علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوا۔ انہوں نے یہ خبردار کیا کہ اگر ہندوستان میں مغربی طرز کی جمہوریت رائج ہوئی تو اکثریتی ہندو آبادی کے سامنے مسلمان اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے اور ان کے حقوق دبا دیے جائیں گے۔ سر سید احمد خان نے ایک موقع پر کہا تھا، I am firmly convinced that both these nations will not join heart and soul in anything۔ 1906 میں ڈھاکہ میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ مسلمان رہنماؤں کی ایک وفد جس کی قیادت سر آغا خان کر رہے تھے، وائس رائل لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ اس سال کے آخر میں اسی وفد کی کوششوں کے نتیجے میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی۔ یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی پہلی منظم سیاسی جماعت تھی جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی سیاسی حقوق کا تحفظ تھا۔ 1909 میں انگریزوں نے منٹو مورلے ریفارم کے تحت مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقے یعنی کہ سپریٹ الیکٹوریٹس تسلیم کر لیے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بڑی آئینی کامیابی تھی، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب مسلمان اپنے نمائندے
خود ووٹ سے منتخب کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہندو اکثریت ان کی قسمت کا فیصلہ کرے۔ 1916 میں ایک نہایت اہم موڑ آیا جب لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے لکھنؤ پیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں کانگریس نے مسلمانوں کے لیے سپریٹ الیکٹوریٹ کو تسلیم کیا اور دونوں جماعتیں انگریزوں سے زیادہ سیاسی اختیارات کے مطالبے پر متفق ہوئے۔ یہ وہ نادر لمحہ تھا جب مسلم لیگ اور کانگریس ایک ہی صفحے پر نظر آئے، مگر یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ 1928 میں آل انڈیا پارٹی کانفرنس کی جانب سے تیار کردہ نہرو رپورٹ، جس کی سربراہی موتی لال نہرو کر رہے تھے، اس میں مسلمانوں کی دیرینہ مطالبہ علیحدہ انتخابات کو مسترد کر دیا اور اس کے بجائے مشترکہ انتخابات کی تجویز پیش کی گئی اور صوبائی خود مختاری کے مطالبے کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ محمد علی جناح نے دسمبر کے مہینے میں کولکتہ کے کنونشن میں اس تجاویز میں ترمیم کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی کے بعد مارچ 1929 میں دہلی میں مسلمانوں کی سیاسی اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے 14 نکات پیش کیے گئے، جو جناح کے 14 نکات کے نام سے کافی معروف ہوئے۔ ان نکات میں وفاقی طرز حکومت، صوبوں کی مکمل خود مختاری، مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابات کی تسلسل کی ضمانت اور اقلیت کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کا تحفظ شامل تھا۔ یہ نکات اس امر کا واضح اظہار تھے کہ مسلمان کسی بھی آئندہ آئینی ڈھانچے میں اپنی جداگانہ سیاسی شناخت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ نہرو رپورٹ کا یہ رویہ اور مسلم مطالبات کی عدم منظوری مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان کی خلیج کو مزید وسیع کر گیا۔ 1930 میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں ایک تاریخی خطبہ دیا جسے خطبہ الہ آباد کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں اقبال نے پہلی بار بر صغیر کے شمال مغربی علاقے یعنی کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک الگ مسلم ریاست کی قائم کرنے کی تصور پیش کی۔ اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریاست پوری طور پر برطانوی حکومت سے آزاد ہوگی، مگر ان کی تقریر نے مسلمانوں کی ذہنوں میں ایک الگ وطن کی تصور کا بیج بو دیا۔ اقبال نے اس خطبے میں کہا، I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state۔ اس نظریے کو حتمی اور واضح سیاسی شکل 1940 میں ملی جب مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو اجلاس میں قرارداد لاہور کی منظوری کی گئی تھی، جس میں پہلی بار باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ بر صغیر کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں مسلم اکثریتی خطوں کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار ریاستیں قائم کی جائیں۔ یہی قرارداد آگے چل کر پاکستان کی قیام کی بنیادی دستاویز بن گئی اور اس دن کو بعد میں یوم پاکستان کے طور پر منایا جانے لگا۔ سیاسی شعور کی یہ 4 دہائیوں پر محیط جدوجہد ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی قیام سے شروع ہو کر لاہور کی قرارداد تک پہنچی اور اسی سفر نے وہ نظریاتی بنیاد فراہم کی جس پر آنے والے 7 برسوں میں پاکستان کی عملی جدوجہد کڑی ہوئی۔ قرارداد لاہور کے بعد دوسری جنگ عظیم پوری زور سے جاری تھی اور برطانیہ کو ہندوستانی افواج اور وسائل کی اشد ضرورت تھی۔ اسی مجبوری میں 1942 میں برطانوی حکومت نے سر اسٹیفورڈ کرپس کو ایک تجویز کے ساتھ ہندوستان بھیجا جسے کرپس مشن کہا جاتا ہے۔ اس تجویز میں جنگ کے بعد ہندوستان کو 2 ڈومینین کا درجہ دینے کی بات کی گئی تھی۔ ساتھ ہی یہ شک بھی شامل تھا کہ کوئی بھی صوبہ چاہے تو وہ نئے وفاق سے الگ رہ سکتا ہے۔ یہ شک دراصل پہلی بار انگریزوں کی طرف سے تقسیم کے امکان کا غیر رسمی اعتراف تھا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا، کیونکہ کانگریس فوری طور پر آزادی چاہتی تھی، جبکہ مسلم لیگ کو یہ خدشہ تھا کہ یہ تجویز پاکستان کے مطالبے کو واضح طور پر تسلیم نہیں کرتی ہے۔ 1945 میں جنگ کے خاتمے کے قریب وائس رائے لارڈ ویول نے شملہ میں ایک کانفرنس بلائی جسے شملہ کانفرنس کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد ایک عبوری حکومت کی تشکیل تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں شامل ہو، مگر یہ کانفرنس اس بنیادی اختلاف پر ناکام ہوئی کہ محمد علی جناح کا اصرار تھا کہ عبوری حکومت میں تمام مسلمان نمائندے صرف مسلم لیگ کی طرف سے ہوں۔
جبکہ کانگریس اپنی طرف سے بھی مسلمان اراکین شامل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ خود کو تمام ہندوستان کی سیاسی جماعت قرار دیتا تھا۔ 1946 کے آغاز میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، اور یہ انتخابات پاکستان کی تحریک کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں میں سے تقریباً 90% سے زائد نشستیں جیت لیے۔ یوں یہ واضح ہو گیا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت پاکستان کے مطالبے کی حامی ہے۔ یہ نتیجہ انگریزوں اور کانگریس دونوں کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ اب مسلم لیگ کے مطالبے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی سال ایک کیبنٹ مشن ہندوستان بھیجا گیا جس میں 3 برطانوی وزراء شامل تھے۔ اس مشن نے ایک پیچیدہ منصوبہ پیش کیا جس میں ہندوستان کو ایک ڈھیلے ڈالے وفاق کی شکل میں متحد رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں صوبوں کی گروپ بندی کے ذریعے مسلمان اکثریت علاقوں کو کچھ خود مختاری دی جانی تھی۔ مسلم لیگ نے پہلے تو اس منصوبے کو قبول کیا، مگر بعد میں کانگریس کی جانب سے اس کی تشریح کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوئے اور مذاکرات ناکام ہو گئی۔ مذاکرات کی ناکامی سے مایوس ہو کر جناح نے 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا۔ اس دن کولکتہ میں شدید ہندو مسلمان فسادات پھوٹ پڑے جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت بن گئی تھی کہ اب ایک متحدہ ہندوستان میں امن کے ساتھ رہنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، اور اب تقسیم صرف اور صرف وقت کی بات رہ گئی ہے۔ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائس رائے بنا کر بھیجا گیا، جن کا بنیادی کام برطانوی اقتدار کی منتقلی کو جلد از جلد ممکن بنا تھا۔ ابتدا میں اقتدار کی منتقلی کے لیے جون 1948 کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، مگر بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر ماؤنٹ بیٹن نے اس تاریخ کو کچھ ماہ پہلے کر کے 14 اور 15 اگست 1947 کر دیا۔ 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن پلان کا اعلان کیا گیا، جس میں بر صغیر کی تقسیم کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا اور پنجاب اور بنگال جیسے مخلوط آبادی والے صوبوں کی تقسیم کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن قائم کی گئی۔ باؤنڈری کمیشن کی قیادت برطانوی وکیل سر سائرل ریڈکلف کر رہے تھے، جنہیں پنجاب اور بنگال کی سرحدیں محض چند ہفتوں میں طے کرنی تھی، ایسی سرحدیں جنہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہی جلد بازی آگے چل کر اس تاریخ کی سب سے المناک انسانی سانحہ کی بنیاد بنی۔ 14 اگست 1947 کی رات کراچی میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور رات 12 بجے کے فوراً بعد پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب ہوئے، اور یوں ایک ایسا خواب حقیقت بنا جس کی بنیاد صرف 7 برس پہلے لاہور کی قرارداد میں رکھی گئی تھی، مگر یہ آزادی بے پناہ انسان کی قیمت کے ساتھ حاصل ہوئی۔ جب ریڈ کلف لائن کا اعلان ہوا تو پنجاب اور بنگال کے کروڑوں افراد نے خود کو اچانک غلط طرف پایا۔ لاکھوں مسلمان مشرقی پنجاب اور بھارت کے دیگر علاقے سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ لاکھوں ہندو اور سکھ مغربی پنجاب سے بھارت کی طرف نکل پڑے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ اس نقل مکانی میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد نے اپنا گھر بار پیچھے چھوڑ دیا، اور اسے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی دوران فسادات میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے اور ہزاروں خواتین کا اغوا اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرینیں جو مہاجرین سے بھرے ہوتی تھی اکثر لاشوں کے ساتھ سرحد کے پار پہنچتی تھی۔ نئی مملکت کو آزادی کے ساتھ ہی سنگین چیلنجز کا سامنا تھا۔ پاکستان کو ورثے میں ایک ایسی ریاستی مشینری ملی جو تقریباً خالی تھی، نہ مناسب دفاتر، نہ کرنسی چھپانے کا نظام، اور نہ ہی مناسب انتظامیہ ڈھانچہ۔ کراچی جو نئے دارالحکومت کے طور پر منتخب ہوا، اچانک لاکھوں مہاجرین کی آمد سے سنبھل نہ جا سکا اور دباؤ کا شکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کو مالی وسائل کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ متحدہ ہندوستان کے اثاثوں کی تقسیم میں پاکستان کو اس کے جائز حصے سے بھی کم ملا، اور صرف چند ماہ بعد اکتوبر 1947 میں کشمیر کے مسئلے پر بھارت کے ساتھ اس کی پہلی جنگ بھی چھڑ گئی تھی۔ پاکستان کا قیام محض ایک نئی سرحد کھینچنے کا نام نہیں تھا،
یہ بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی اس یقین کا نتیجہ تھا کہ ان کی مذہبی، ثقافتی اور سیاسی شناخت کو تحفظ صرف اور صرف ایک الگ وطن میں ہی مل سکتا ہے۔ آج پاکستان دنیا کا پانچواں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ریاست ہے اور دنیا کی واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا مسلم اکثریت ملک۔ یہ ملک اپنے قیام کے ساتھ ہی مختلف مسائل سے دوچار رہا، مگر یہی وہ سرزمین بھی رہی ہے جس نے کروڑوں انسان کو ایک ایسی شناخت دی جس کے لیے ان کے آبا و اجداد نے بے پناہ قربانیاں دیا۔ اور یہی ہے پاکستان کی وہ کہانی جو زوال سے شروع ہوئی، نظریے کی صورت میں پروان چڑھی، قربانیوں سے گزر کر ایک ایسی مملکت کی صورت میں مکمل پائی جو آج بھی اپنے بنیادی سوچ، یعنی ایک محفوظ اور باوقار مسلم شناخت کی تلاش میں موجود ہے۔